السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، کل میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اور اس میں بتایا تھا کہ عورتوں کو مزار اور ولیمہ میں جانا کیسا ہے۔ تو آئیے آج اسی کے متعلق سے کچھ لفظ کشائی کروں گا تفصیلی گفتگو کے ساتھ۔ انشاءاللہ آپ اس ویڈیو میں اب آخر تک جڑے رہیں، اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو بالخصوص چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے اور معلومات میں آپ کا اضافہ ہوتا رہے۔ تو ناظرین کرام، سب سے پہلی چیز یہ سمجھ لیجئے کہ مزاروں پر عورتوں کو جانے سے منع کیوں کیا گیا ہے۔ عورتوں کو مزارات پہ جانے سے منع اس لیے کیا گیا ہے کہ وہاں پر ادب کا لحاظ کیا جاتا ہے بہت زیادہ، لیکن عورتوں سے یہ چیز نہیں ہو پاتی ہے۔ اسی طرح مزارات پر جو عورتوں اور مردوں کا جو بہت زیادہ خلط ملط ہوتا ہے اور آپس میں ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں، اسی کو خلط ملط کہتے ہیں۔ تو یہ شریعت اسلامیہ میں یہ جائز نہیں ہے۔ ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے عورتوں کو مزارات پر جانے سے بچنا چاہیے۔ اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملفوظات اعلیٰ حضرت اس کتاب میں انہوں نے صاف صاف لکھا ہے کہ یہ نہ پوچھو کہ عورتوں کو مزار پر جانا جائز ہے یا نہیں، بلکہ یہ پوچھو کہ عورتوں پر کس قدر لعنت اللہ کی طرف سے برستی ہے اور صاحب قبر کی طرف سے۔ اور جس وقت عورت مزار پر جانے کا ارادہ کرتی ہے اسی وقت سے فرشتوں کی لعنت برسنے شروع ہو جاتی ہے، اور جب تک وہ گھر واپس نہیں آتی اس وقت تک لعنتیں ہوتی رہتی ہیں۔ سوائے روضہ رسول پر، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر جانا عورتوں کو جائز ہے، اس کے علاوہ اور مزارات پر جانا جائز نہیں ہے۔ روضہ رسول پر جانا اس لیے جائز ہے کہ یہ سنت جلیلہ عظیمہ ہے اور واجب قریب بواجب ہے یہ، اور قرآن عظیم نے اسے مغفرت کا ذریعہ بتایا۔ قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اور اگر وہ اپنے جانوں پر ظلم کریں، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں، وہ تمہاری بارگاہ میں حاضر ہوں اور اللہ سے معافی مانگیں، اور رسول اگر ان کے لیے معافی مانگے تو تم ضرور اللہ کو توبہ کرنے والا اور رحیم پائیں گے۔ تو یہ قرآن عظیم سے ثابت ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، کہ جس نے میری قبر کی زیارت کر لی اس کے لیے شفاعت واجب ہو گئی۔ تو یہ حدیث شریف سے بھی ثابت ہے اور قرآن عظیم سے بھی ثابت ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر جانا جائز ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کے جتنے بھی مزارات ہیں ان پر جانا عورتوں کو جائز نہیں ہے۔ ان پر اللہ عورتوں پر فرشتوں کی لعنت برستی ہے، اسی لیے عورتوں کو مزارات پر جانے سے بچنا چاہیے۔ جبکہ قرآن عظیم نے عورتوں کو پردہ میں رہنے کا حکم فرمایا ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، 22واں پارہ صفحہ نمبر 1 میں ہے کہ عورتیں اپنے گھروں میں رہو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، کہ پہلی جاہلیت کی طرح بے پردہ نہ پھرو۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ عورتوں کو گھروں میں اپنے رہنا چاہیے، اور اگر کہیں جانا بھی ہے تو باحجاب پردے کے ساتھ نکلیں۔
تاکہ کوئی فتنہ و فساد ہونے کا اندیشہ نہ ہو۔ اسی طرح کہا گیا ہے فارسی میں ایک شعر کہ بدریا در منافع بے شمار است، بدریا در منافع بے شمار است، اگر خواہی سلامت در کنار است۔ یعنی اگر دریا میں بہت زیادہ منافع ہے لیکن اگر آپ سلامتی چاہتے ہیں تو دریا کے کنارے میں ہی رہیں، دریا میں نہ جائیں۔ تو ناظرین کرام، امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو ضرور سمجھ میں آئی ہوگی۔ اگر سمجھ میں آئی ہوگی تو آپ اپنے دوستوں احباب تک ضرور شیئر کریں، لائک کریں، کامنٹ کریں، اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیے تو بالخصوص سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔